في القرآن الكريم والفرقان الحكيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم صلو علی الحبیب۔ مل کے پڑھیے گا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ابتدا ہے رب لم یزل کے بابرکت و رضیم نام سے، جس نے نکہت و نور اور کیف و سرور سے بھرپور لمحات ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ اربہ درود و سلام کا نذرانہ سلطان حسینان جہاں کی ذات والا تبار پہ کہ جن کے خلق کو ان کے خالق نے عظیم فرمایا، جن کے اسواہ کو ان کے مالک نے حسین فرمایا، جن کی اولاد کو تطہیر کا تاج عطا فرمایا اور جن کے اصحاب کو جنت بری کا وارث بنایا۔ انتہائی ذی وقار، ذی قدر، ذی شرف بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، علماء کرام، سادات کرام، عفت مآب لمحات میں تسکین جان زار کے اوقات میں آپ سب کی خدمت میں دل کی عطا گہرائیوں سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان لمحات میں آپ تشریف لائے، پھر اس کے بعد آپ کو کچھ دیر انتظار کی زحمت گوارا کرنی پڑی، اس پہ بھی میں معذرت چاہتا ہوں۔ میں نکلا تو وقت پہ تھا، لیکن آج میں بھی حیران تھا اور میرے دوست بھی کہ بہت رش تھا، ٹرکس کے چلنے کا یہی ٹائم تھا تو کچھ تاخیر ہو گئی، لیکن یقین ہے کہ جتنے لمحے آپ یہاں پر بیٹھے ہیں میرا مالک اس کا آپ کو دنیا اور آخرت میں اجر جزیل عطا فرمائے گا۔ بڑی معذرت اگر میں کسی کو سٹیج پہ نہ بلا سکا ہوں، بس میں یہ چاہوں گا کہ وقت کے دامن میں اتنی وسعت نہیں ہے، میں بالکل اپنے پوائنٹ کے اوپر آ کے آپ کے سامنے بات کروں۔ ہم رمضان کریم کے بابرکت مہینے میں اپنی زندگی کا سفر جاری کیے ہوئے ہیں، اور رمضان کریم کا دوسرا عشرہ، ذرا ہاتھ اٹھا کے سارے اشارہ کریں، کون سا عشرہ؟ دوسرا عشرہ اس وقت ہمارے اوپر سایہ فگن ہے۔ پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے، اور تیسرا عشرہ نجات ہے۔ پہلے عشرے میں گناہگار آتا ہے، گناہوں سے لدا ہوا، گناہوں سے اٹا ہوا، اس کی رحمت برستی ہے، اس کی روح کے اوپر برسات ہوتی ہے، گناہوں کی میل اتر جاتی ہے، اجلا بدن مومن کا سامنے آ جاتا ہے۔ پھر جب کہ رحمت اپنی رحمتوں کے ساتھ اس بندے کے اوپر کرم نواز ہو جاتی ہے، پھر بات آتی ہے مغفرت کی، پھر بات آتی ہے استغفار کی، پھر بات آتی ہے توبہ کی، پھر بات آتی ہے رجوع کی۔ تو وہ جو رحمت سے شروع ہوا تھا آج مغفرت میں ہے، اور جب رحمت اور مغفرت مل جاتی ہیں اللہ بندے کو نجات کاملہ عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت سیدنا غوث العالمین نے رمضان کریم کے حوالے سے بڑا خوبصورت اس کے 5 حروف پر مشتمل ایک مکالمہ پیش کیا ہے۔ میں یہی بات بیان کر کے آگے جاؤں گا، بہت لمبی بات نہیں ہوگی،
لیکن میں ریلیونس ٹو سبجیکٹ رہتے ہوئے آپ کو بات سمجھانا چاہوں گا. آپ نے فرمایا رمضان 5 حروف 5 الفاظ کا مرکب ہے، را میم ضاد الف نون. اس کو آپ سنیں گے نا، آپ کو اتنا لطف آئے گا، اتنا مزہ آئے گا، آپ کی اتنی توجہ رمضان کی برکتوں میں بڑھ جائے گی جیسے بڑی آسانی سے رمضان کی ساری حقیقت کسی نے آپ کو سمجھا دی ہو. وہ جو سرکار دو عالم نے فرمایا تھا کہ اگر میری امت یہ جان لے کہ رمضان کی کیا برکتیں ہیں تو یہ طلب کرے، یہ تڑپ کرے کہ میرا مالک 12 کے 12 ماہ ہی رمضان کو عطا فرما دے. تو وہ فرمایا سب سے پہلے ہے را، پھر ہے میم، پھر ہے ضاد، پھر ہے الف، پھر ہے نون. میں پچھلی مسلسل رات سے ریکارڈنگز کرواتے ہوئے کچھ چینلز پر اپنی حاضری دیتے ہوئے سفر آنے جانے کا کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. میں چاہوں گا کہ اس کو توجہ سے سنیے گا. آپ نے فرمایا را سے مراد کیا ہے؟ را سے مراد ہے ردائے الہی. ہائے ہائے، اگر توجہ بنے تو را سے کیا مراد ہے؟ را سے مراد ہے ردائے الہی. میں جب اس ماں کی نسبتیں دیکھتا ہوں، حضرت مفتی علی نسیم صاحب ہیں، یہ میرے سارے پروگرامز کی سیٹنگ کرتے ہیں، تو میں اس ماں کی نسبتیں دیکھتا ہوں تو مجھے سب سے پہلی نسبت مخدومہ کونین کی نظر آتی ہے. اور اگر میں مخدومہ کونین کی ذات کو پڑھنا چاہتا ہوں تو ترجمہ ردائے الہی نظر آتا ہے. پھر اگلی نسبت ملیکۃ العرب حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی نظر آتی ہے. اور اگر میں جناب خدیجہ کا ایک لائن کے اندر ترجمہ سمجھنا چاہتا ہوں تو ردائے الہیہ نظر آتا ہے. پھر اگلی نسبت حضرت سید اول امام حسن المجتبیٰ کی نظر آتی ہے. اور اگر میں حسن مصطفیٰ سے مزین حسن کو دیکھتا ہوں تو مجھے ردائے الہی ہی نظر آتا ہے. اور آج کے دن کی نسبت میں اگر ام المومنین حضرت صدیقہ بنت صدیق اکبر حضرت عائشہ صدیقہ کو دیکھتا ہوں تو ان کا ترجمہ بھی ردائے الہیہ نظر آتا ہے. اللہ کی قسم جب میں 21 رمضان کے شاہ سوار کو دیکھتا ہوں اس کے نام کا ترجمہ بھی ردائے الہی نظر آتا ہے، کیونکہ اس نے تڑپ کے کہا تھا میں تب تک کبھی دوسرا سجدہ نہیں کرتا جب تک پہلے سجدے میں اللہ کا دیدار نصیب نہیں ہو جائے. ہمیں کیا پتا کہ روزے کیا ہیں؟ میرے آقا نے پوچھا تھا مرتضیٰ بتائیے سب سے بڑھ کے کیا پسند ہے؟ کہا روزے کی حالت ہو سورج سوا نیزے پر ہو، دھوپ کڑک کے ساتھ اپنے عالم پر ہو، میں اپنے ہاتھوں سے مزدوری کر رہا ہوں، میرے حلق میں میری زبان کانٹے کی طرح خشک ہو چکی ہو، اس وقت میرے جسم سے صدا نکلے اللہ اللہ اللہ. فرمایا سب سے پہلے را ہے، را سے مراد ہے ردائے الہی. اب یہ غوث العالمین ارشاد فرما رہے ہیں، یہ میرے اور آپ کے پیرانے پیر ارشاد فرما رہے ہیں، را سے فرمایا ردائے الہی ہے، اور میم سے مراد ہے محبت الہی. سرور آیا کہ نہیں؟ محبت الہیہ. یہ رمضان کوئی عام مہینہ نہیں ہے، یہ تو اشکوں کا وضو کر کے باوضو رحمتوں کو اپنے سینے میں اندھیلنے کا نام ہے. فرمایا را سے مراد ردائے الہی، میم سے مراد محبت الہیہ ہے. اور یہی پیرامیٹرز ہیں، یہی سٹیپس ہیں، یہی سٹیجز ہیں کہ انسان اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے. سنیے گا دل سے، انسان اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے، رضا سے سفر کرتا رہتا ہے، اللہ اسے اپنی محبت عطا فرما دیتا ہے. لیکن اب جو جملہ کہنے لگا سب کی کامل توجہ چاہیے اور دل سے سننا ہے کہ رضا اور محبت جب یہ دونوں مل کے چلتے ہیں، باہم چلتے ہیں، پہم چلتے ہیں، فرمایا پھر مقام داد آ جاتا ہے. دواد زواد ہم جو بھی بولیں اپنی زبان میں کا پھر مقام داد آ جاتا ہے. داد سے مراد پتہ کیا ہے؟ علماء کی توجہ ہے. داد سے جتنا لطف آیا توجہ چاہیے. کہا داد سے مراد ہے ضمانت الہیہ، کہ بندہ رضا سے سفر شروع کرتا ہے، محبت کا لباس پہنتا ہے،
جب محبت تک پہنچتا ہے تو اللہ خود اس کی ضمانت دے دیتا ہے، اس بندے کے گناہوں کی معافی کی ضمانت اللہ عطا فرما دیتے ہیں۔ اور پھر جس کو محبت سے، رضا سے، ضمانت سے نوازا جاتا ہے، وہ پھر الف کے مقام کو پہنچتا ہے، اور وہ مقام ہوتا ہے الفت الہیہ۔ اس کا جسم اس کی رضا ہے، اس کے دل کی خوبیاں اس کی محبت ہیں، اس کے سجود اس کی ضمانت ہیں، اور اس کا ایک ایک لمحہ روزے رکھنا اس کی الفت ہے۔ اور جب وہ رضا سے، محبت سے، ضمانت سے، الفت سے خود کو استوار کر لیتا ہے، پھر نون آتا ہے، رمضان، ابھی رمضان سمجھیے گا، پھر نون آتا ہے۔ جب میں اس پہ پہنچتا ہوں، یقین کیجئے لفظوں کو بھی وجد آ جاتا ہے، سکون کو سکون آ جاتا ہے، سرور کو سرور آ جاتا ہے، چاشنی کو چاشنی آ جاتی ہے، کیف کو کیف آ جاتا ہے، وجد کو وجد آ جاتا ہے۔ کہا پھر جب انسان سارا وقت گزارتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، صحیح معنوں میں نسبتوں والے ایام گزارتا ہے، اعتکاف کی برکتیں لوٹتا ہے، لیلۃ القدر کی رحمتوں میں سے گزر جاتا ہے، پھر نون کا مقام آتا ہے، اور فرمایا نون سے مراد ہے نور الہیہ۔ اللہ اس کے چہرے کو نور عطا فرما دیتا ہے، اس کے ظاہر کو نور مل جاتا ہے، اس کے باطن کو نور مل جاتا ہے۔ اور جو ان محبتوں سے، ان رحمتوں سے، ان رفعتوں سے آگے بڑھتا ہے، قرآن حکیم پھر اس سے کلام کر کے کہتا ہے قد افلح المؤمنون، بے شک۔ میں صرف اپنے طلباء اور علماء کے لیے اس کا ایک ون لائنر ترجمہ اپنے نباز کی زبان سے کرنا چاہوں گا۔ فرمایا قد افلح المؤمنون، بے شک سچے مومن بامراد ہو گئے۔ کاش اس ترجمے کے رموز میں جا کے دیکھیے، بے شک سچے مومن بامراد ہو گئے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، فلاح نہیں کہا، کامیابی نہیں کہی، بامراد ہونے سے کیا مراد ہے؟ علامہ حبیب صاحب، بامراد ہونے سے کیا مراد ہے؟ توجہ رکھیے گا، کہا بامراد اسے کہتے ہیں جس کی دنیا بھی کامیاب ہو جاتی ہے، جس کی آخرت بھی کامیاب ہو جاتی ہے، جس کی دنیا بھی کامیاب۔ یہ نہیں کہ دنیا کامیاب نہیں، یہ نہیں کہ دنیا کامیاب ہے آخرت کامیاب نہیں، کہا جس کی دنیا کامیاب اور پھر اس کی آخرت کامیاب ہے، اس کو اللہ پاک صفت بامرادیت عطا فرما دیتا۔ پھر مثال دے کے بتایا، چار ہی باتیں ہیں۔ کہا یہ کیسے لوگ ہوتے ہیں؟ اب کوئی کہے کہ میں ایسا بندہ ڈھونڈنا چاہوں جو بامراد ہو تو مجھے مدد کیجئے۔ قرآن حکیم نے مدد کر دی ہے۔ کہا پہلی خوبی یہ ہے الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، پہلی خوبی یہ ہے من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس نے رمضان کی راتوں کو قیام کیا، اس خوشبخت کو بتا دو میرے رب نے تیری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ کہا کہ خوبی کیا ہے؟ جب ان کو نماز پڑھتے دیکھو گے تو خشوع و خضوع سے نماز پڑھتے دیکھو گے۔ اگر میں کہوں آسان کر کے ترجمہ سمجھاؤں تو کیا ہے؟ یہ صرف نماز نہیں پڑھتے، میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ سننے والی بات ہے، سارے بولے بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ صرف نماز نہیں پڑھتے بلکہ نماز پڑھنے کا حق ادا کرتے ہیں۔ صرف نماز نہیں پڑھتے، نماز پڑھنے کا حق ادا کرتے ہیں۔ وہ مسلمانوں کا پہلا معرکہ جو بدر کی سرزمین پہ تھا، سرکار دو عالم نے اپنے عریش میں سر کو سجدے میں رکھ دیا ہے۔ پہلے ایک لمبا قیام کیا ہے، اب ایک لمبا سجدہ ہے، اور دعائے دل نواز سے یہ جملے نکل رہے ہیں، اے میرے اللہ، بدر کی نسبت بھی رمضان سے،
مکہ فتح کی نسبت بھی رمضان سے۔ مفتی صاحب کبھی توجہ کی ہے؟ مسلمانوں کی پہلی فتح بدر ہے اور آخری مکہ ہے، دونوں نسبتیں رمضان میں ہیں۔ پہلی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کو رکھا اور حضور سید عرب و عجم فرما رہے ہیں میرے اللہ میں اپنی پوری زندگی کی کمائی لے کے آیا ہوں، یہ 313 جو اب میدان میں 305 ہیں، میں پوری زندگی کی کمائی لے کے آیا ہوں، انہیں میرے لیے فتح اور نصرت دے دے۔ اگر آج انہیں فتح نہ ملی تو تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ سرکار دو عالم کا سر سجدے میں ہے، کیفیت دیکھیے گا، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں سرکار دو عالم کی چادر آپ کے سر انور سے سرکتی ہے، آپ کے کندھوں پر، میرے نبی کے شانوں پر سرکتی ہے، میرے نبی کی کمر مبارک تک پہنچتی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور سینے سے ہڈیاں ابلنے کی آواز، اتنا درد ہے کہ میں بار بار سرکار کو دلاسا دینے کی کوشش کرنے کے لیے جب آگے بڑھتا ہوں تو ادب کی خاطر پیچھے ہٹ جاتا ہوں۔ یہ میں پہلی فتح کی بات بتا رہا ہوں کہ نماز کا خشوع و خضوع کتنا کام کا ہے۔ ابھی بدر کی عریش کی زمین میرے نبی کے پاکیزہ آنسوں سے سیراب ہو رہی ہے کہ یکا یک زہرا کے بابا سر اٹھا کے کہتے ہیں یا ابا بکر ابشر، اے ابو بکر مبارک ہو، بشارت دے دو، فنزل جبرائیل، جبریل آ گئے ہیں، اللہ نے مسلمانوں کی فتح کا اعلان کر دیا۔ وہ وقت بھی آیا جب مکہ فتح کرنے کو جا رہے ہیں، آج 313 نہیں ہے، آج 10,000 کا لشکر ہے۔ آج جاہو جلال و حشمت ہے، لیکن جاہو جلال و حشمت میں بھی کیفیت کیا ہے؟ میں تاریخ کے اس جملے کا بوجھ امت کے کندھوں پر کیسے اٹھوا دوں کہ آج اس کی کیفیت بھی یہ ہے کہ سر سواری کے کجاوے کو لگ رہا ہے۔ فاتح عالمین تشریف لا رہے ہیں، رسول عالمین تشریف لا رہے ہیں، شاہ عرب تشریف لا رہے ہیں، شہنشاہ عجم تشریف لا رہے ہیں، بادشاہ انس و جان تشریف لا رہے ہیں، نور شمس و قمر آ رہے ہیں، مالک خشک و تر آ رہے ہیں، راکب بحر و بر آ رہے ہیں، سنو صادق و معتبر آ رہے ہیں، زہرا کے بابا آ رہے ہیں، حسن اور حسین کے نانا آ رہے ہیں، رسول خدا آ رہے ہیں، شاف روزے جزا آ رہے ہیں۔ وہ مکہ مکرمہ جو تڑپ رہا تھا میرے حبیب کی ذات کے وجود کی برکت کے لیے، دیکھو نا میرا پیغمبر کتنا کرم نواز پیغمبر کہ 10,000 کے قافلے کا لشکر پہاڑ کی اوٹ سے جانے لگا تو کسی نے صرف اتنا کہا حضور سر سجدے سے اٹھائیے، آگے کتیا نے بچے دیے ہیں، جانور ہے، یہ قافلہ گزرے کا تکلیف ہوگی۔ زہرا کے بابا آپ کی بندہ نوازی کی تو مثال ہی نہیں، لیکن آپ نے کس کس پہ کیسے کرم فرما دیا۔ کہا میرا حکم ہے قافلے کا رستہ بدلا جائے، قافلے کا رستہ بدلا جائے۔ آج امت کے پاس وقت نہیں ہے سید حبیب داور کو پڑھ کے عمل کرنے کا۔ میرے آقا پہنچے ہیں، لا تثریب علیکم اليوم کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ وہ جس نے پگڑی نہ دی تھی اس کو پگڑی بھجوائی جا رہی ہے، وہ جس نے بیت اللہ کی چابی نہ دی تھی، کیونکہ دستور یہ ہے جتنا جرم زیادہ اتنا کرم زیادہ، جتنی خطا زیادہ اتنی عطا زیادہ۔ وہ جس نے ایک لمحے کو چابی نہیں دی تھی، ایک لمحے کو، قیامت تک آنے والی اس کی نسل کو چابی دی جا رہی ہے۔ وہ جو زبان سے ہجف کہتا تھا اس کی زبان کو ثناخوان رسول کی زبان بنایا جا رہا ہے۔ اور بڑی بات کیا ہے، اپنے چچا عباس کو بلا کے کہا جاؤ نا میرے چچا زادوں کو بلا کے لاؤ،
اب ابو لہب کے بیٹے آتے ہیں، میرے آقا نکل کے یوں اپنے ہاتھوں کو کھول کے کہتے ہیں مرحبا بمن جاءک یا عتبہ، مرحبا بمن جاءک یا معتب۔ معتب اور عتبہ دیکھو آج دونوں باہیں پھیلا کے اللہ کا نبی، اللہ کا رسول، رسول ہاشم، فاتح عالمی، زہرا کے بابا آئے ہیں، آج میرے قدموں میں آ جاؤ، اللہ دو جہاں کی برکت عطا فرما دے۔ یہ برکت ہے ان سجود کی جو کبھی ہرا کی چوٹیوں پر ہوئے اور کبھی حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرہ مبارک پر ہوئے۔ یہ برکت ہے۔ فرمایا پہلی خوبی یہ ہے الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، آگے فرمایا والذین ہم عن اللغو معرضون، ان کے سامنے بیٹھ کے غیبت نہیں کی جا سکتی، جھوٹ نہیں بولا جا سکتا، کینہ پروری کا اظہار نہیں کیا جا سکتا، حسد نہیں الاپا جا سکتا۔ یہ جب بھی کوئی بات ایسی دیکھتے ہیں جس سے تکلیف ہونے لگی ہو، اپنے چہرے کو بدل لیتے ہیں، اعراض کر لیتے ہیں، چہرے کو پھیر لیتے ہیں، کیونکہ ان کی صبح بھی اس کے ذکر میں گزرتی ہے، ان کی شامیں بھی اس کے ذکر میں گزرتی ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کوئی جو مرضی کہتا رہے، جو مرضی کہتا رہے، یہ سلام کرتے کرتے آگے گزر جاتے ہیں۔ اور پھر ان کی کیفیت یہ ہے وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، یا یہ سجود میں ہوتے ہیں ہر رات کو، یا یہ قیام میں ہوتے ہیں، تو پھر یقیناً یہ ہوتا ہوگا نا جن کی ہر رات سجود اور قیام میں گزرتی ہے، ابھی سر اٹھاتے ہوں گے، میرا رب پوچھتا ہوگا بتا تیری رضا کیا ہے۔ فرمایا اگلی خوبی یہ ہے والذین ہم للزکاة فاعلون، ترجمہ آسان کر کے کہوں گا، یہ زکوٰۃ نہیں دیتے، یہ صرف زکوٰۃ نہیں دیتے بلکہ زکوٰۃ کو حقدار تک پہنچاتے ہیں، حقدار تک پہنچاتے ہیں۔ ان کے دروازے پر جو بھی آتا ہے آ کے دامن پھیلاتا ہے کہ اسے عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ کیسے کرم نواز ہیں کہ ان کی مال کی پاکیزگی سے امت کو راحتیں نصیب ہو جاتی ہیں۔ فرمایا والذین ہم لفروجہم حافظون، میں بات کو اختتام کی طرف لے کے جا رہا ہوں۔ کہا ان کی کیفیت یہ ہے، یہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنا جانتے ہیں، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنا جانتے ہیں۔ کیفیت اللہ کی رحمت میں ہوتی ہے، اور صورتحال یہ ہے کہ اگر کوئی فاحشہ انہیں لے کے کمرے میں جائے، دروازے بند کر دے، یہ ساتھ جا کے واش روم میں، غسل خانے میں، پخانہ خانے میں پخانہ اپنے جسم اور چہرے پہ لگاتے ہیں، اور پھر یافی کا قلم روض الریاحین میں تڑپتا ہے۔ کا کیفیت یہ ہو جاتی ہے، عورت عزت لوٹنا چاہتی تھی، اس جوان نے عزت کو بچایا، اپنے جسم پر فضلے کو لگایا، اس نے دھکے دیے، دھکے دیے، دھکے دیے، کہا نکل جا، دفع ہو جا، میرے گھر سے باہر ہو جا، یہ کیا تو نے حرکت کر دی؟ میں تیرے سامنے اپنا جسم پیش کرتی تھی، تو نے یہ معاملہ کیا۔ کہا وہ اللہ سے ڈر کے نکلا، تڑپ کے نکلا، بھڑک کے نکلا، اللہ سے ڈرتے ڈرتے قریب جس کنویں کے اوپر آ کے اس نے غسل کر کے اس ساری غلاظت کو اتارا، وہ اترنے کی دیر تھی، اللہ نے اس کنویں کو بھی جنت کی خوشبو عطا فرما دی۔ اب جوان گھر جا کے جوانی میں تڑپتا ہے، کہیں میرا رب ناراض نہ ہو گیا ہو۔ ہمیں فکر نہیں اللہ کو راضی کرنے کی۔ رمضان، نماز، قرآن، تلاوت، زکوٰۃ، حج، ہر کسی کا ایک مقصد ہے اللہ کی رضا۔
اللہ کی رضا تڑپتے تڑپتے دنیا سے چلا گیا۔ کہا ہم نے دیکھا ہے اسے جس قبر میں دبایا گیا، اس کے اوپر جس مٹی کو ڈالا گیا، اس قبر سے بھی جنت کی خوشبو آتی تھی، اس مٹی سے بھی جنت کی خوشبو آتی تھی۔ فرمایا یہ بامراد ہو جاتے ہیں، یہ دنیا میں بھی بامراد، یہ آخرت میں بھی بامراد۔ ان کی کیفیات بڑی عجب، ان کے معاملات بڑے عجب۔ ان کو تو اللہ کا سلام آ جاتا ہے، ان کو تو اللہ کا سلام آ جاتا ہے، ان کو تو اللہ کا پیغام آ جاتا ہے۔ آخری بات ہے، ان ساری باتوں کا نچوڑ عرض کرنے لگا ہوں۔ عبداللہ بن مبارک بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے، ایک چکر، دوسرا چکر، تیسرا چکر کہ ہاتف غیبی سے آواز آ جاتی ہے، حکم ہوتا ہے بغداد واپس لوٹ جاؤ، بغداد واپس لوٹ جاؤ، وہاں میرا ایک دوست رہتا ہے، اس کا نام ہے بہرام، اسے جا کے میرا سلام دے کے آؤ۔ مومن اینٹوں کے گھر کے گرد طواف کرنے نہیں جاتا، بلکہ حضرت ابراہیم کے دستے مبارک سے سینچے اس گھر کو یادگار اسماعیل بنا کے واسطہ محمد ڈال کے اللہ کا سلام لینے جاتا ہے، اللہ کا پیام لینے جاتا ہے۔ واپس جاؤ بغداد میں، میرا ایک دوست ہے، اس کو میرا سلام کہنا۔ لوٹے، بغداد پہنچے، ڈھونڈا، تلاش کیا، کوئی ساجد بہرام نہ ملا، کوئی عابد بہرام نہ ملا، کوئی عالم بہرام نہ ملا، کوئی عارف بہرام نہ ملا، حتیٰ کہ کوئی مسلم بہرام نہ ملا۔ ایک مجوسی ملا، فائر ورشپ، آگ کی پوجا کرنے والا مشرک، اس کے دروازے پہ شیخ الحدیث جائے، اس کے دروازے پہ ولی کامل جائے، اس کے دروازے پہ امام الطریقت جائے اور پیغام دینے جائے۔ جیسے ہی دروازے پر دستک دی، دروازہ کھلا، سامنے سے کجی شکل عجیب سا انسان آیا، کہا بہرام سے ملنا ہے، کہا مجھی کو کہتے ہیں۔ اس نے دیکھا یہ جبہ کبہ دستار، سفید داڑھی، حسین چہرہ، ابن المبارک کیا کرنے آئے ہیں؟ کہا بیٹھو تو بات بتاتا ہوں۔ کہا بتاؤ، کبھی زندگی میں کوئی نیکی کی؟ کبھی زندگی میں کوئی اعلیٰ کام کیا؟ کہا نیکی کا کانسیپٹ میرے پاس نہیں ہے، اعلیٰ کام کرنا میرے ارادوں میں شامل نہیں ہے۔ کہا کچھ تو کیا ہوگا؟ کہا ہاں، کچھ رات پہلے کی بات ہے، کچھ راتوں پہلے کی بات ہے، میں نے بڑا پیسہ کمایا، گننے لگا، اپنی ان دمڑیوں کو، دیناروں کو، دراہیم کو تجوری میں دفن کرنے لگا۔ میرے بیک آف دی مائنڈ ایک بات بیٹھ گئی، کہیں چور نہ آ